العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامعہ غوثیہ دارالعلوم جامعہ غوثیہ میں آج سے درجہ اولا اور درجہ ثانیہ کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا آپ کو کامیاب و کامران فرمائے، اساتذہ کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی ماشاءاللہ آپ کا رزلٹ اچھا آیا اور نتیجہ اچھا رہا ہے، لیکن اب آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ چوتھے سپارے سے آپ کا ترجمہ اور اولا والوں کا پہلے سپارے سے سورہ بقرہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو جائے گا۔ تو ہم برکت کے لیے آج یہ ترجمہ سماعت کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر، تم بلائی کو نہیں پا سکو گے، ہرگز بلائی کو نہیں پا سکو گے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم بلائی کو نہیں پا سکو گے اور بلائی کو نہیں پہنچ سکو گے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرو، جو کچھ تم خرچ کرو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اب آپ دوسرے درجے میں ہیں تو آپ نے رٹا نہیں لگانا، آپ نے لن تنالو دینا، سیگا کون سا ہے، پھر اس کا مادہ کیا ہے، مصدر، پھر اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس طرح دیکھیں گے پھر رٹا نہیں رہے گا۔ یہ ہے آپ کا گرامر پڑھنے کا فائدہ۔ اگر گرامر پڑھ کر بھی آپ نے رٹا ہی لگانا ہے تو پھر گرامر پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کو پوچھے لن تنالو یہ تو سیگا کون سا ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہ ہو تو پھر آپ بول سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو سیگے کا پتہ ہو، اس کے مادے کا پتہ ہو، پھر اس کے معنی تک آپ پہنچ جائیں، بولے گا۔ یعنی آپ جب محنت کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے کہ ہم نے پڑھا، صرف پڑھی، ہم نے نحو پڑھی، اب صرف پڑھی ہے تو اس میں لن، کلمہ لن آئے، تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ لن کیا عمل کرتا ہے، لفظوں میں کیا عمل کرتا ہے اور معنی میں کیا عمل کرتا ہے۔ تو پھر اس کا معنی کیا، اس کا معنی کیا ہے۔ اب البر ہے تو بر پہ زبر آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے، برو بھی پڑھ سکتے ہیں، بیری بھی پڑھ سکتے ہیں، ادھر البر کیوں پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بر ہے تو اس کی تحقیق ہے، اب اس کے بھی ہم دیکھیں گے، صرفی تحقیق بھی ہوگی، نحوی تحقیق بھی ہوگی۔ صرفی تو یہ ہوگی یہ سیگا کون سا، اب اس کو دیکھنا، پھر یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یعنی کیا ہے، معطل ہے، مضاف ہے، کیا ہے، پھر تو آپ جا کے اس کے معنی کو دیکھیں گے نا کہ بر رہا ہے تو بر را، یہ ڈبل را آئی ہے، یہ تکرار ہے اس میں۔ اب یہ مضاف ہے تو مضاف ثلاثی ہے یا رباعی ہے، اس کا پیچھے جا کے معنی ہم دیکھیں گے، پھر اس پہ مضبوطی کے ساتھ آپ صرف میں صغیر، صرف صغیر کریں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے
یا مصدر ہے، یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو ترجمہ ایسے تو نہیں ہوگا نا، تو فعل اور فاعل ہے اور یہ متعدی ہے، تو آگے پھر مفعول واقع ہوتا ہے۔ تم نہیں بلائی پا سکتے یا نہیں پہنچ سکتے، تو کہاں نہیں پہنچ سکتے؟ بلائی تک۔ اور کس کو نہیں پا سکتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تنال جو پانے کا فعل ہے، یہ جو ہے بر پہ واقع ہو رہا ہے اور اس کی نسبت بر کی طرف ہو رہی ہے۔ تو آپ نے پڑھا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ۔ جیسے ضرب زید عمرا، کس نے مارا؟ زید نے۔ کس کو؟ عمر کو۔ تو مارنے کا فعل کس پہ واقع ہوا؟ عمر پہ ہوا نا۔ اسی طرح یہ کہتے ہو کہ میں کھاتا ہوں، کس نے کھایا؟ میں نے کھایا۔ کس کو؟ کیک کو۔ تو کیک کیا بن گیا؟ یہ کیک کا جو لفظ ہے یہ کیا بنا؟ شاباش، کیا بنا؟ آپ کو نہیں، یہ فعل کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے؟ کیک کی طرف ہوئی نا۔ تو کیک مفعول بن گیا، وہ کھانے والا میں، تو میں فاعل بن گیا، تو جو کھایا وہ فعل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح تم نہیں پہنچ پاؤ گے اور تم نہیں پا سکو گے، کس کو؟ یہ جو کس کو سے جب سوال کیا جاتا ہے نا، تو وہ جس سے سوال کیا جائے تو اس کے بولنے سے جواب درست آ جائے نا، تو سمجھو یہ کیا ہے؟ مفعول بھی۔ کیا ہے؟ مارا زید نے، کس کو؟ کھایا میں نے، کس کو؟ کیک کو۔ تو کس کو سے جواب درست آ جائے نا، تو یہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک نشانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب دیکھو، تم نہیں بلائی کو پا سکتے حتیٰ۔ اب جب حتیٰ ہے تو حتیٰ آپ نے نہ میر میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ آگے آپ بتایا تو نہ میں مزید پڑھیں گے، ڈیٹیل پڑھیں گے اس کی، کہ حتیٰ عاطفہ بھی آتا ہے، حتیٰ جارہ بھی ہے، اس کے پھر آگے وضاحت اور تفصیل پڑھیں گے آپ اس کی۔ تو اس سے ترجمہ ہو رہا ہے کہ تم بلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کر لو جو تمہیں پسند ہے۔ اب حتیٰ کے بعد تنفقو ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے پڑھا حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، پڑھا تھا نا؟ اب حتیٰ جارہ، ٹھیک ہے؟ تو جو جار ہوتا ہے وہ اسم میں داخل ہوتا ہے، تو یہاں تو فعل ہے تنفقو۔ تو آپ کوئی سوال کرے تو آپ جواب دیں گے کہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے، اور اس ان نے نون کو گرا دیا کہ ان ناصبہ ہے، تو ان ناصبہ لفظوں میں کیا کرتا ہے؟ نون اعرابی کو گرا، جیسے کلمہ لن نون اعرابی کو گراتا ہے، اس طرح یہ بھی کیا کرتا ہے؟ یہ بھی نون اعرابی کو ان لن کے اذن، چار حرف ہے نا جو آپ نے پڑھے، نصب دیتے ہیں فعل میں داخل ہو کر، تو نون اعرابی کو کیا کر دیتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کیا، تنفقون ينفق ينفقان ينفقون تنفقو تنفقان ينفقنا تنفقو تنفقانی تنفقون، تو تنفقون آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا، کیوں؟ آپ کہیں گے حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے، اس ان نے جو ہے نا نون کو گرایا ہے تو وہ نصب دیتا ہے، تو یہاں اس کا نصب دینا کیا ہے؟ نون اعرابی کو گرانا۔ اب ترجمہ ہوگا کہ جب تک تم خرچ نہ کر لو، کس سے خرچ نہ کر لو؟ مما، یہ من جار ہے اور ما موصولہ، ٹھیک ہے؟ اس میں سے جو، اب دیکھو آگے مما میں جو ما ہے نا، ما اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ ما موصولہ جو ہے اس کے بعد جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، خبریہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو جب خبریہ ہوتا ہے تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے، تو ضمیر حذف بھی کر دی جاتی ہے۔ کیا کر دی جاتی ہے؟ یعنی وہ پڑھی تو نہیں جاتی، اس کا لفظوں میں موجود نہیں ہوتی، معنی اس کا لیا جاتا۔ یہاں بھی ایسا ہوا، مما اس میں سے جس کو، یہ مفعول بن رہا ہے، تو حبون فعل فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اس کا مفعول کہاں ہے؟ وہ محذوف ہے، وہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس میں سے جس کو، اب وہاں تو نہیں ہے، آگے تم پسند کرتے ہو۔ یہ ہے گرامر، جب پڑھیں گے تو پھر آپ کسی کو سمجھائیں گے کہ خدا کے بندے ہر لفظ لکھا ہوا نہیں ہوتا، حذف کی ہوتی ہیں، لیکن معنی اس کا ہوتا ہے، پھر وہ اصول کے مطابق ہوگا، وہ گرامر کے مطابق ہوگا،
اس میں سے جسے تم پسند کرتے ہو تو کیا کرو؟ خرچ کرو. اب یہ احب یحب، احب یحب، دیکھو نا، احباب یحبب احبابا، یہ باب کون سا آئے گا؟ افعال، اور اس میں بھی دو رفیع جنس کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں ہی جو ہے نا عین اللام کی جگہ آئے ہیں، تو اب اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے. پھر اس کا معنی دیکھا جائے گا لازم میں کیا ہے، متعدی میں کیا ہے. تو جسے تم پسند کرتے اس میں سے تم خرچ کرو تو تم بلائی کو پہنچو گے. اس کو پہنچو گے. وما تنفقوا، اب ما نافیہ نہیں ہے، ہم ما نافیہ کا ترجمہ کریں گے ادھر نہ، ادھر استفہام کا کر سکتی ہیں، وہ بھی نہیں ہے. آگے من شیئن ہے، آگے کیا ہے؟ یہ من جار ہے اور یہ ما ہے. اب جاگا جو تم خرچ کرو، اب جو سے آگے کا من شیئن، یعنی اس من نے آگے وضاحت کر دی، یعنی جو کچھ، شیئن تو من جار ہے اور شیئن مجرور ہے، تو من نے اس پر عمل کیا اور اسے کیا کر دیا؟ جر دی، اور یہ کیا ہوا؟ مجرور. ٹھیک ہے، تو تنفقو میں اب نون نہیں ہے، دیکھو نا نون ہے ادھر تنفقون. اب پوچھا جائے گا کہ یہ کون سا ما ہے کہ جس ما کے آنے کی وجہ سے نون گر گیا؟ آپ کہیں گے ہم نے تو وہ ما ابھی پڑھا نہیں ہے کہ وہ بھی نون اعرابی کو گراتا ہے. تو کہیں گے آپ نے پڑھا ہے، لیکن ابھی آپ نے ہدایت النحو پڑھنی ہے، آگے تفسیر پڑھنی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی اسماء شرطیہ بمعنی ان. تو جو ان عمل کرتا ہے وہی عمل وہ کرتے ہیں، لیکن وہ اسماء ہے، یہ حرف ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو ادھر آپ نے ما تفعل افعل، جو تو کرے میں بھی کروں. ایسے فرما بردار بھی ہوتی ہے، ایسے جو تو کرے، تو صحیح کرے تو میں بھی کروں گا، تو سفیدی کرے میں کروں گا، ایسا اندھا بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، جو تو اچھا کرے تو میں بھی اچھا کروں، اگر گندا کرے پھر تیری پیروی نہیں. یہ نہیں کہ ما تفعل افعل، جو تو کرے میں کروں، اور جہاں تو بیٹھے میں بھی وہاں بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے، چاہے جوتے پڑھیں چاہے جو مرضی ہو، جدھر تو بیٹھے ادھر مہما تقعد اقعد، یہ جہاں تو سفر کرے میں بھی وہاں کا سفر کروں، جب تو سفر کرے میں بھی. تو یہ سارے کیا ہیں؟ اسماء شرطیہ. اسماء تو کرتے کیا ہیں؟ یہ بھی جزم دیتی، نون اعرابی کو یہ بھی گرا دیتی ہیں. اب یہاں بھی دیکھو ما تنفقون نہیں کہا، ما تنفقو گرایا کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ تو ایسے تو ترجمہ نہیں ہوگا. اب آپ ترجمہ جو تم خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہ ادھر کیا ہے؟ جو کچھ تم خرچ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ اس کو جانتا ہے. اب یہ فا پہ گفتگو الگ، انا نے عمل کیا تو اس کا اسم اور اس کی خبر، پھر یہ بھی جار مجرور، پھر ان کا متعلق یہ کون ہے، یعنی کس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو معنی ٹھیک ہوگا. ہمیں اللہ جانتا ہے کس کو؟ جو تم خرچ کرتے ہو، جو تم اللہ اسے جانتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق علیم سے ہے، لیکن یہ مقدم ہے، علیم مؤخر ہے. یہ علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اب جار مجرور اپنے عامر پر کیسے مقدم ہوگے، حالانکہ عامر کبھی ہے، لیکن یہاں جار مجرور اس پر مقدم ہو رہی ہے، جبکہ علیم اس پہ عمل کر رہا ہے، لیکن علیم سے پہلے آ گیا. پھر یہ بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ یوں کیوں نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهِ، بے شک اللہ جانتا ہے اس کو، یوں نہیں لکھا گیا، لکھا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تو بِهِ کو مقدم کرنے میں کون سا قاعدہ ہے وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جتنا بھی ترجمہ کیا ہے یہ گرامر کی روح سے کیا ہے، وہ بھی مختصر کیا ہے. آپ نے اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، دوڑ نہیں لگانی، غور کرنا ہے. نہیں سمجھ آئی اپنے استاد صاحب سے پوچھنا ہے کہ ہمیں بتائیں. ہم نے صرف پڑھی ہے، ہم نے نحو پڑھی ہے، تو چلیے کچھ تو ہمیں پتہ چلے نا، تاکہ رٹا نہ رہے. پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی جب آپ محنت کرتے رہیں گے اللہ پاک آپ کو دل روشن کرتا جائے گا. آپ محنت نہیں چھوڑیں گے نور ملتا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا پھر آپ کو پوچھے گا، آپ زبانی ترجمہ کریں گے اور آپ تعلق بتائیں گے زبانی. اب آپ ہم سے پوچھیں میں آپ بتا دوں گا اس کا تعلق کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے زبانی ترجمہ، اب یہ کون سا کوئی ترجمہ
رٹا لگایا ہوا ترجمہ، رٹا تو آپ کو سمجھتے ہیں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی صحیح کبھی غلط، لیکن گرامر پڑھ کے بھی رٹا لگانا آپ نے، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔